اسرار عباسی صاحب. آئے ہم ان سے آج بات کریں گے محرم حرام کی آمد ہے ان کے اسکوٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے اس اسکوٹی کا کیا پلان بنایا ہے اور کس طرح ترتیب دی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. ایکچولی محرم کی 3 فیسز میں کہوں گا کہ جو ہوتی ہیں. ایک تو پہلے یہ ہے کہ محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں, جس میں آپ نے امن کمیٹی سے میٹنگ کرنی ہوتی ہے, جس میں آپ نے پولیس کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, رضاکاروں کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. یہ کام ہم کر چکے ہیں اور کچھ ابھی جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے وہ انڈر پروسیس ہے اور میٹنگز وغیرہ کا سلسلہ ہو چکا ہے. دوسرا جو ڈیورنگ دا محرم ہوگا اس میں ہم ہمیشہ 3 لیئر سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ مجالس ہوں چاہے وہ جلوس ہوں. جو چھوٹی مجالس ہیں اس میں میٹل ڈیٹیکٹر سے ہوتا ہے. اسی طرح چھوٹے میٹل ڈیٹیکٹر سے چھوٹے جلوسوں کی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے, باڈی سرچ ہوتی ہے. جو بڑے جلوس ہیں اس میں واک تھرو گیٹس ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل محرم لائک جس میں کرفیو لائک سچویشن بنائی جائے کہ جس میں لوگ انٹر ہوں, چیک ہونے کے بعد انٹر ہوں, گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ انٹر نہ ہوں. جو سبیلیں لگی ہوتی ہیں ان کی بھی پراپر چیکنگ ہو, آئیڈینٹیفائڈ ہوں بندے. اور پولیس کی ڈپلائمنٹ اس میں رضاکاروں کو بھی ہم ہائر کرتے ہیں جو چیکنگ کے لیے. باقی روف ٹاپ پہ ہوتی ہے, روٹ پہ ہوتی ہے, سرچنگ وغیرہ ہوتی ہے. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. سیکیورٹی پلان ہمارا بن چکا ہے, بائی نیم ڈیوٹیز ہم نے لگائی ہیں ہر پروسیشن پر, ہر مجلس پر. تو ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس بار بھی یہ ایونٹ خیریت سے کرتے ہیں. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے کہ جو رضاکار ہے وہ کتنے اتھینٹک ہیں, کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے جو لوگوں کو چیک کریں؟ اس میں رضاکار 2 قسم کے, ایک پی کیو آر ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک قسم کے اس کے پاس آتے ہیں, ہم ان کو سیلری بھی ڈپارٹمنٹ ان کو دیتا ہے. دوسرے وہ ہیں جو امام بارگاہ کے منتظمین ہیں یا جلوسوں کے منتظمین ہیں, ان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا کبھی آج تک پرابلم پیدا نہیں ہوا, کیونکہ جو لوگ اسی مسلک سے ہوتے ہیں, اسی امام بارگاہ والے نے دیے ہوتے ہیں یا پروسیشن والے نے دیے ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کا ایکسیپٹنس لیول بن چکا ہے. یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا, یہ پریکٹس سالہ سال سے چل رہی ہے. البتہ ہم ایک اس میں انیشیٹو لیتے ہیں کہ ہر سال ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور ان کو کارڈ ایشو کرواتے ہیں تاکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پراپر ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ویل آئیڈینٹیفائڈ بندہ ہے اور کسی چینل سے یہ امپلائی کیا گیا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ صرف ڈپلائی آپ نے اپنی پولیس فورس کی ہے کہ آپ رینجر کی بھی مدد لے سکتے ہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی آپ کو پرابلم آتی ہے, جب کوئی ایسا کوئی کال آتی ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے آرمی آن کال موجود ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایشو پیدا ہو, وہ بالکل فوری طور پر آن کال موجود ہوتی ہے. رینجرز پریکٹیکل ڈپلائمنٹ میں بھی آتی ہے, اور پولیس ہوتی ہے, ایلیٹ ہوتی ہے, پی سی ہوتی ہے, یہ سارے ہوتے ہیں. اچھا, پچھلے سال سے بہتر آپ نے کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ اس سے کوئی ملتی جلتی یا اس سے اچھی اسٹریٹجی آپ نے تیار کی ہے اسکوٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ ہر سال جو غلطیاں ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے پرفیکشن تو نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, چاہے وہ وائلیشن کے حساب سے ہوں, چاہے کہ ہیٹ اسپیچ کے حساب سے ہوں, ٹائمنگ کے حساب سے ہوں, یا کہیں ہمارا سیکیورٹی لیپسز کے حساب سے ہوں, کیمروں کی کوریج کے حساب سے ہوں, چیکنگ کے حساب سے ہوں. جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ایئر ہم ان کو بہتر کرتے ہیں. اس بار بھی جو لاسٹ ایئر ہم سے کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں, چاہے اومیشنس ہوئی ہیں یا کمیشنس ہوئی ہیں, وہ ساری ہم نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں اور اس بار ہم ان کو نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, اللہ کر رہے کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو. اور یہ مجھے بتائیے کہ جو علماء جو ان سے ہر کسی کے مذہب کے تقریریں کرتے ہیں, ان کے لیے آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے کوئی؟ دیکھیں, بالکل امن کمیٹی میں وہی بڑے جید قسم کے علماء ہیں راولپنڈی کے. ڈویژن لیول پر بھی میٹنگس ہوئی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہوئی ہیں. بڑے پرومیننٹ قسم کے علماء, بڑے انفلوئنشیل علماء ہیں. اس کے وہ تو ڈسٹرکٹ لیول پر. اس کے علاوہ تحصیل لیول پر بھی میٹنگس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تھانہ لیول پر بھی میٹنگس ہوتی ہیں. اور اس میں تمام علماء کو جو کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے, جو گورنمنٹ آف پنجاب ہر سال ایک کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرتی ہے, وہ کوڈ آف کنڈکٹ اس میں بھی جو پنجاب گورنمنٹ لیول پر جو جید علماء ہیں انہوں نے سائن کیا ہوتا ہے. تمام مسالک کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے. تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہم تک پہنچا ہوا ہے. یہ آگے ہم ہر میٹنگ میں سب کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے علماء اکرام نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, اس کی پابندی کرواتے ہیں. اور جہاں کہیں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وائلنٹ قسم کے لوگ ہیں یا وائلنٹ قسم کے عالم ہیں, وولٹائل اسپیچز کریں گے یا ہیٹ اسپیچ کریں گے, تو ہم ان پہ پابندی لگوا دیتے ہیں. ان کو آنے نہیں دیتے.
اور ان کی زبان بندی بھی ہوتی ہے، دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی نہیں آنے دیتے۔ البتہ جو یہاں پر اگر کوئی اس طرح کی منافرت والی تقریر کرتا ہے یا لاؤڈ اسپیکر کی وائلیشن کرتا ہے تو جو ریلیونٹ لا ہے اس کے مطابق ہم کارروائی کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اب دفعہ 144 کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ابھی تک نہیں ہوا، جیسے ہی وہ پیک ڈیز نزدیک آتے ہیں 36 سے آن ورڈ تو وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ میں نے خود سروے کرتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، لیکن بائک پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن 144 کی جو پاسداری وہ نہیں کرتے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری فورس جو ہوتی ہے وہ ڈیوٹی پہ لگی ہوتی ہے، کچھ انفورسمنٹ میں پرابلم ہوتے ہیں، لیکن جو علاقے جلوس جہاں سے گزرنا ہوتا ہے ان علاقوں میں بڑی اسٹرکٹلی اس کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک تو سر جی میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس اسٹاف کم ہے، ہر تھانے میں بھی ایک اسٹاف کم ہے، آپ اس کو کس طرح ڈپلائی کریں گے، کس طرح مطلب اکٹھا کریں گے؟ دیکھیں جو ہمارے اس میں جو بھی آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، جو ایون شفٹ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بلواتے ہیں، جو گاردات پہ لگے ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں، جو ریسورسز بیئر منیمم باقی جگہوں پہ جہاں ریکوائرڈ ہیں وہ چھوڑ کر تمام ریسورسز ہم یوز کرتے ہیں۔ جہاں پہ کمی ہوتی ہے رضاکاروں سے پوری کرتے ہیں، کہیں پہ رینجرز کی پوری ہوتی ہے، کہیں سے جو مزید بھی کچھ نفری ہمیں ایکسٹرا بھی لاہور آئی جی آفس سے مل جاتی ہے تو وہ بھی کمی بیشی پوری ہوتی ہے۔ سر لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ پبلک اور پولیس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ خاص طور پر پبلک کو کہ اس دوران جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کبھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کبھی دیواروں پر، کبھی کسی اور ذریعے کے ساتھ وہ ایسی میسیجز چلاتے ہیں، ایسی اشتعال انگیز باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مذاہب کے درمیان، فرقوں کے درمیان نفرت پیدا ہو۔ تو ایسی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو کائنڈلی ان طرح کی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں، اس پہ دھیان نہ دیں، فوری طور پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے نوٹس میں لائیں، ہم ان پہ کارروائی کریں گے۔ پولیس کے لیے میرا یہ میسیج ہوگا کہ سال میں ایک دفعہ یہ ایونٹ آتا ہے اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہمیں ایکسٹرنل اور انٹرنل ہر طرح کے دشمنوں سے لڑنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اس میں جو پرو ایکٹیو پولیسنگ ہے، جس میں سرچ آپریشنس ہے، جس میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس پہ نظر رکھنا ہے، جس میں چیکنگس ہیں، جس میں کسی چیز کو بھی چانس پر نہ چھوڑا جائے، یہ ہمیں اس میں، اور اس میں حاضری کو پابند کیا جائے، ڈیوٹی ٹائم پر نکالی جائے، ٹائم پر وہاں پہنچا جائے اور آنکھیں کان کھلی رکھ کے یہ ڈیوٹی کی جائے۔ بہت شکریہ جی سر، تھینک یو ویری مچ۔